دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس پر مختلف اینگلز ہیں، سوچنے کے نقطہ نظر ہے. تو میں مختصر وقت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایس ایم سمیم صاحب کو، جو ڈائریکٹر ہیں ریڈینٹ فاؤنڈیشن کلاسز کے، جو ہائر ایجوکیشن کا فاؤنڈیشن چلاتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار رکھیں. ایس ایم سمیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ تشریف فرما قابل احترام آج کے اس تقریب کے صدر محترم، وہ تمام بلدیہ کے ذمہ داران، وہ سابق وزیر سرپرست اور بہت ہی عزیز ترین ساتھیوں، چونکہ وقت کم ہے تو وقت کی قلت کی وجہ سے تمام شخصیات کا نام لینا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اسی لیے کچھ شخصیات کا نام لیتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. آج کے ہمارے خاص باہر سے آئے ہوئے مہمان محترمہ لتا حیا صاحبہ کا نام لینا ضروری تھا، اس لیے میں ان کا نام لے کر اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. ابھی چونکہ محترمہ ڈاکٹر عرشیہ صاحبہ نے ان کی کتاب کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں میں نے اس کتاب کے مطالعے کے بعد جو غور کیا ہوں کہ یہ کتاب اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورت پیغام جو ہے تو ہم تک پہنچاتے ہیں. اس کتاب کے اندر دوسری کتابوں سے جو الگ چیز مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ کتاب نثری اور شاعری دونوں طرز پر لکھی گئی ہے. جہاں نثر میں ایک پیغام دیا گیا ہے، اس کو شاعرانہ انداز میں بھی اٹریکٹیو بنانے کے لیے، اس کو پراثر کرنے کے لیے شاعرانہ انداز میں بھی اسی بات کو واپس سے دہرایا گیا ہے، تاکہ جو لوگ نثر میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ نثر میں اس کا مطالعہ کرے، اس پیغام کو سمجھے. جو لوگ شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ شاعرانہ انداز میں اس کا مطالعہ کرے یا اس سے پیغام حاصل کرے. اب چونکہ میں بلانگ کرتا ہوں ایک انسٹیٹیوٹ سے، ہم لوگ ایجوکیشن میں تعلیم میں کام کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ تعلیمی میدان میں خدمات کرنے والوں کی تو ہم قدر کریں گے، اور ایسی چیز کو اس موقع پر ہم محترمہ کو موٹیویٹ کریں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے. دیکھیے، سیاست اور ادب میں ابھی تک جہاں سمجھتا تھا ایک بہت بڑا میں گیپ سمجھتا تھا، بہت بڑا فاصلہ سمجھتا تھا. مجھے ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ سیاسی میدان میں خدمات انجام دینے والے بھی ادبی میدان میں اپنے خدمات دیں گے، لیکن ڈاکٹر عرشیہ نے آج تک کی میری اس سوچ کو، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں ایک بہت بڑا رول کیا ہے. دوسرا چیز یہ کہ ایک خاتون ایسی کتاب لکھ کر ایک پیغام دے گی جو حالت حاضرہ پر منحصر ہو، دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے، ان کی سوچ کو، ان کے فکر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی سوچ اور فکر کو بدلنے کا کام کرتی ہوں. تو یہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ زیادہ تر خواتین تو اسٹار پلس کو ہی وقت دیتی ہے، تو اسٹار پلس کو دینے والی خواتین تحریری میدان میں بھی یہ خدمات کرے گی، ایسا مجھے نظر نہیں آتا تھا. لیکن جب یہ کتاب مجھ تک پہنچی تب سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اور خاص کر ایک کارپوریٹر ہوتے ہوئے، ایک نگر سیوکا ہوتے ہوئے یہ کام کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کمال ہے. کیونکہ جہاں تک میں دیکھتا تھا کہ کارپوریٹرز یا پھر جو سیاسی حضرات ہوتے ہیں ان کا اپنی ایک محدود، ان کے ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہی گراؤنڈ کے اندر، اپنے ہی حدود کے اندر کام کرتے ہیں. لیکن ادبی میدان میں آنا، ادبی خدمات دینا، کیونکہ یہ سماجی خدمات تو سیاسی حضرات اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن ادبی خدمات کو انجام دینا یہ اپنی ذمہ داری بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں. تو اس موقع پر میں نے جہاں تک وہ کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اس کتاب میں جو چیزیں محسوس کیا وہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ میں انسپائر کرنے والی کتاب ہے، افراد کے ذہنوں کو چینج کرنے والی کتاب ہے. اور مزید چونکہ یہ پہلی کتاب تھی، آگے بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ محترمہ اپنی تحریری خدمات دیتے رہے گی، اور اس چیز کو، اس پیغام کو عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے میں ایک مشورہ دوں گا کہ وہ دنیا بھر کی جو تحریکات اسلامی ہیں، جو مائنڈ سیٹ کا کام کر رہی ہے، ایک نئی سوچ دے رہی ہے،
وہ ان کے لٹریچر کو، ان کی کتابوں کو پڑھے تاکہ وہ ایک انٹرنیشنل موومنٹ کا پارٹ بن سکے، اور یہ کتابیں، یہ فکر، یہ نظریہ ایک عالمی سطح کا یا ایک انٹرنیشنل، ایک گلوبل جو ہے ایک نظریے کے طور پر آپ کا یہ پیغام آ سکے۔ تو یہ میرا ایک خاص مشورہ رہے گا کہ وہ دنیا بھر کی جو تحریریں ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے میں زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ ہمارے مہمانان آئے ہیں اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہم انہی کو سننے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ۔ مہاراشٹر زندہ باد، انڈیا زندہ باد۔